ایک ہے ظاہری اسباب کے لیے پکارنا، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دے، یہ ظاہری سبب ہے، اس کو اختیار کرنا عین قرآن کا حکم ہے۔ تو کس طرح پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں؟ ظاہری اسباب تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیے ہیں، یہ معاملہ اور ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا، خالصتاً شرک، خالصتاً شرک، خالصتاً شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور۔ اس پوری ویڈیو میں حضرت صاحب نے 2 دعوے کیے، اور انہوں نے جو واضح جو ان کا پوری ویڈیو کا دار و مدار جس چیز پر ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری اسباب میں مدد لے سکتے ہیں، ظاہری اسباب سے جو ہی ہٹتی جائے گی وہ خالصتاً شرک میں جائے گی، اور غیب میں جو مدد لی جائے گی وہ بھی خالصتاً شرک میں جائے گی۔ اب ہم اس کو پہلے قرآن پاک سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ بات کتنی فریب پر مشتمل ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 38، 39 اور 40 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے وہ سنیے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علی نبی علیہ السلام نبی ہیں اور نبی ابن نبی ہیں، حضرت داؤد علی نبی علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اے درباریو، ایکم یاتینی بعرشھا، کون میرے پاس ملکہ بلقیس کا تخت لائے گا قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس سے کہ وہ سب میرے پاس اپنی گردن جھکائے ہوئے فرما بردار ہو کر حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک بہت بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ لے کر آؤں گا قبل اس سے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھ کھڑے ہوں، اور میں اس پر قوی ہوں اور امین ہوں۔ اب دیکھیں جی حضرت جن کیا کہہ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ میں لے کر آؤں گا قبل اس سے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں۔ اتنے کم وقت میں وہ جن وہ تخت لانے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور تخت کتنی مسافت پر تھا؟ تفسیر ساوی کے اندر فرمایا وَكَانَ سُلَيْمَانُ إِذْ ذَاكَ فِي بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَعَرْشُهَا فِي سَبَا۔ کہتے ہیں جب یہ بات انہوں نے فرمائی اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں تھے، اور اس کا جو تخت تھا وہ ملک سبا میں تھا۔ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ مَسِيرَةَ شَهْرَيْن، اور فرماتے ہیں کہ دونوں جگہ کی مسافت، بیت المقدس اور ملک سبا کی مسافت 2 مہینے کی راہ تھی۔ 2 مہینے کی حضرت راہ، 2 مہینے کی راہ، ظاہری اسباب نہیں ہیں۔ اگر 2 مہینے کی چیز چٹکی میں آ رہی ہے، گھنٹے میں آ رہی ہے، 2 گھنٹے میں آ رہی ہے، تو وہ سبب ظاہری سے ہٹ گیا، اور سبب ظاہری سے ہٹنے کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام مدد مانگ رہے ہیں، اور وہ جن کہہ رہا ہے میں ظاہری سبب سے ہٹ کر آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن آپ نے آگے کیا کہا؟ نہ مجھے اس سے بھی زیادہ ہٹا ہوا ظاہری سبب چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایک حضرت کھڑے ہوئے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کہنے لگے کہ حضور میں لے کر آؤں گا قبل اس سے کہ آپ اپنی آنکھ جھپکیں، پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ظاہری سبب سے ہٹ کر مدد کس کو کہتے ہیں؟ پھر کیا ہوا؟ مدد مانگی تو مدد کی انہوں نے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ ان کے پاس پڑا ہوا تھا، تخت پاس پڑا ہوا تھا۔ اب اگلے الفاظ سنو حضرت، جس کو تم شرک کہہ رہے ہو اس کو سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ او خدا کے بندے، اللہ کے بندے کا ظاہری سبب سے ہٹ کر مدد کرنا اور مدد کے لیے پہنچنا، اور ایک ظاہری اسباب سے ہٹ کر چیز کو کر دکھانا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کے دیے سے ہے، اور آپ جو ہے اس کو شرک کہی جا رہے ہو خدا کے بندے۔ اب یہ جو کھڑے ہوئے یہ حضرت کون تھے؟ اس کے بارے میں تفسیر بغوی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وقال اکثر المفسرین ہوا آصف بن برخیہ، کہتے ہیں اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وقان صدیقاً، اور یہ مقام صدیقیت پر فائز تھے، صدیق تھے۔ یعلم اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطا، کہ یہ ایسا اسم اعظم جانتے تھے کہ جس کے ذریعے جب بھی دعا کی جائے اللہ پوری فرماتا ہے، جب بھی سوال کیا جائے اللہ عطا فرماتا ہے۔ دوسری جگہ ابو عبداللہ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی الرازی، فخر الدین رازی، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے اختلاف ذکر کیا۔ فرماتے ہیں الاول، پہلا، اختلافو فی ذالک الشخص علی قولین، یہ جو شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کے اوپر 2 طرح سے اختلاف کیا گیا ہے۔ قیل کان من الملائکہ، یہ بھی کہا گیا کہ یہ ملائکہ میں سے تھے، وقیل کان من الانس، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ انسانوں میں سے تھے۔ اب اگلی بات سنیں، فمن قال بالاول اختلافوا، تو جنہوں نے اول کا کہا انہوں نے پھر آگے اختلاف کیا۔ قیل ہوا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وقیل ہوا ملک اید اللہ تعالی به سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام،
جنہوں نے کہا کہ جی وہ فرشتہ سے، دو قول تھے، فرشتہ اور انسان۔ فرشتہ جو کہا انہوں نے بھی اختلاف کیا، انہوں نے کہا یہ جبریل امین تھے۔ پیچھے کیا تھا آیت مبارکہ میں؟ اللہ تمہارا مددگار ہے اور جبریل امین مددگار ہے۔ یہاں سے تائید بھی ہو گئی کہ جبریل امین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیب میں مدد کی اور اسباب ظاہرہ سے ہٹ کر مدد کی۔ اور دوسرا قول ہے کہ وہ کوئی بھی فرشتہ تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تائید سلیمانی علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ پیدا فرمایا تھا۔ ومن قال بالثانی، اور جو دوسرا قول ہے یعنی انسان تھے وہ، اس میں بھی آگے اختلاف ہے، علی وجوہ، کچھ وجوہ پر۔ احدھا قول ابن مسعود، پہلا قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں انہ خضر علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت خضر علیہ نبی علیہ السلام تھے۔ وثانیہ، دوسرا یہ ہے، وہو المشہور من قول ابن عباس، یہ مشہور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور وہ کیا ہے؟ انہ آصف بن برخیہ وزیر سلیمان علیہ السلام، یہ آصف بن برخیہ تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے۔ وکان صدیقا یعلم اسم الاعظم، اور یہ صدیقیت کے مرتبے پہ فائز تھے اور اسم اعظم جانتے تھے۔ اذا دعا به اجیبا، یہ ایسا اسم اعظم تھا کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے قبول ہی قبول ہے۔ وثالثها قول قتادہ، اور تیسرا قول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، رجل من الانس کان یعلم اسم اللہ الاعظم، کہتے ہیں کہ وہ انسانوں میں سے ہی تھے اور اسم اعظم جانتے تھے۔ یہ نہیں پتا کہ وہ حضرت آصف بن برخیہ تھے یا کوئی اور تھے، لیکن تھے انسان۔ اب میں کہتا ہوں مرزا صاحب، چاہے انسان مراد لو، چاہے فرشتہ مراد لو، چاہے جبریل امین مراد لو، چاہے حضرت خضر علیہ نبی علیہ السلام لو، تمہارے عقیدے کے مطابق یہ مدد ایک تو ظاہری اسباب سے ہٹ کر ہے، اور اگر فرشتہ مراد لو تو غائب میں ہے، تو یہ بہر صورت شرک خالص ہے جو قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے معاذ اللہ کیا تمہارے مطابق۔ اب اگلی سنو، سورہ آل عمران آیت نمبر 49 کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بے شک میں اخلق، میں تخلیق کرتا ہوں، خالق یخلق خلقا فهو خالق وخلق یخلق خلقا فذاک مخلوق۔ یہ اس کا مضارع کا صیغہ ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ میں تخلیق کرتا ہوں یا کروں گا، میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں۔ اور کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں۔ آئے خالق تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے فرما سکتے ہیں کہ میں تخلیق کرتا ہوں؟ آگے کیا فرمایا؟ من الطین، مٹی سے۔ اللہ اکبر، یہ تو ہم نے سنا تھا کہ مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کرتا ہے۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، رب کا قرآن ہے جو کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں مٹی سے تخلیق کرتا ہوں۔ کیا؟ کہیئۃ الطیر، پہلے مٹی کی ایک مورت بناتا ہوں پرندے کی، فانفخ فیہ، میں پھونکتا ہوں اس میں۔ لو بھائی، ہم نے تو سنا تھا رب پھونکتا ہے روح، اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں روح پھونکتا ہوں فیہ، اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت صاحب یہاں دیکھیں، تخلیق بھی فرما رہے ہیں، بیچ میں روح بھی پھونک رہے ہیں، اور کیا ہے اینڈ عقیدہ وہی ہوا جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سب اللہ کے دیے سے ہے۔ اب میں اس کے اندر جو توجہ دلانا چاہوں گا وہ اس بات کی طرف کہ جب وہ پرندے فرما رہے ہیں، اور یہاں پہ قرآن میں ہے بھی اخلق لکم، تمہارے لیے، اور تمہارے لیے یہ فیسلٹی ہے کہ میں تمہارے لیے یہ پیدا کروں گا، تمہارے لیے اس میں روح بھی پھونکوں گا، پھر وہ زندہ پرندہ بھی بن جائے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ آئیں گے، پتلے لے کر آئیں گے، کہیں گے حضرت پھونک ماریں، تو یہ اسباب ظاہرہ سے ہٹ کر مدد لے رہے ہیں۔ اسباب ظاہرہ سے جو ہی ہٹا خالصتاً شرک ہے، جو کہ تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو دے رہے ہیں، معاذ اللہ آؤ میرے سے شرک کروا لو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آگے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں بری کرتا ہوں، میں صحت یاب کرتا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں وہ صرف ایک عقیدہ اعلیٰ حضرت کا جس طرح میں نے پڑھ کر سنایا تھا کہ یہ بات کر لی جائے نا تو ساری گتھیاں سلجھ جائیں گی۔ ایک ہے اللہ کا مددگار ہونا، ایک ہے اللہ کا تخلیق کرنا، ایک ہے اللہ کا شفا دینا، ایک ہے اللہ کا روح پھونکنا، یہ سب حقیقی ہیں۔ اور جو بندے کا روح پھونکنا ہے، بندے کا تخلیق کرنا ہے، بندے کا شفا دینا ہے، یہ سب عطائی ہیں، سارا معاملہ سالو ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت نے جو کٹا کھولا، ایک کٹا ان سنبھالن نہیں ہو رہا ہے نا کلو۔ اب یہ یہاں ثابت کریں، کہتے ہیں کہ میں صحیح کرتا ہوں، شفا دیتا ہوں، اکمہا، اس بندے کو کہ جو مادرزاد اندھا ہے۔ حضرت صاحب مادرزاد اندھے کو لے کر جائیں انجینئر صاحب کسی ڈاکٹر کے پاس اور کہیں گے جی حضرت اس کا علاج کریں، وہ کہیں گے جی یہ بعد میں بنائی گئی ہے یا مادرزاد اندھا ہے، وہ کہیں گے جی مادرزاد اندھا ہے، تو نہیں جی اس کا علاج نہیں ہو سکتا کہ اس کا سارا سسٹم ہی نہیں بنا ہوا پیچھے۔ اگر سسٹم ہوتا
اور بعد میں نظر گئی ہوتی تو ہم اسباب ظاہرہ کے تحت اس کی مدد کر سکتے تھے. اب یہ اسباب ظاہرہ نہیں ہیں. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس اندھے کو میرے پاس لے آؤ میں ٹھیک کرتا ہوں. تو کتنے اندھے لوگوں نے لائے ہوں گے ایسے اور لا کے جو ہے نا وہ معاذ اللہ ان کے بقول شرک کروایا ہوگا. پھر اس کے بعد فرمایا ابرسا، کہتے ہیں برس والے کو بھی میں ٹھیک کروں گا، اس کی چمڑی بالکل ویسے ہی ہو جائے گی. تو کتنے برس والے لائے ہوں گے جو اسباب ظاہرہ سے ہٹ کر ہیں اور انہوں نے مدد طلب کی ہوگی حضرت عیسیٰ سے اور حضرت عیسیٰ نے مدد کی ہوگی. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردہ بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے. تو یہ دیکھ لیں یہ ساری دلائل آپ کے سامنے ہیں. اسباب ظاہرہ میں مدد کے لیے پکارنا اور اس سے جو ہی ہٹے گا تو خالصتاً شرک میں آئے گا، اس کو ثابت کریں. اور چوتھا یہ کہ غیب میں مدد مانگنا یہ خالصتاً شرک ہے، اس کو ثابت کریں تو بات ختم ہو جائے گی اور حضرت صاحب کے سارے دجل فریب سامنے آ جائیں گے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ لا سکیں گے نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.